الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنا جلال مدینے دے تاجدار پیکری حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر توفتاً حدیتاً عقیدتاً جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعائیں کہ خالق کائنات اپنی بارگاہ کے اندر ساری جمعۃ المبارک دی حاضری قبول منظور فرمائے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کچھ چند آیا مبارکہ تھوڑی خدمت اندر پیش کی تھی خالق کائنات کے دربار کے اندر التجا کہ اللہ کامل حاکمین سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم بزرگ و دوستو اللہ تعالیٰ نے سنو بے شمار نعمتاں دے نال نوازے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر دنیا فانی دے اندر اپنی رحمت اپنی برکتاں دا رسول فرمایا ہے اور ہمیشہ خالق کائنات اپنی رحمت دے نال اپنے بندے نو یاد فرماندا ہے اگر وہ اپنے قہاری اور جباری
اس دے نال اگر خالق کائنات اپنے بندے کی طرف توجہ فرمائے تو بندہ اس زمین تے نہیں چل سکتا، لیکن وہ دی قہاری اور جباری دے اوتے وہ دی رحمت جڑی ہے غالب ہے، کیونکہ رحمت اللہ حکم الحاکمین دی ہر چیز دے اوتے اللہ نے اپنی رحمت کو غالب کر دیتا ہے۔ اگر وہ پکڑنا چاہے ہر گناہ، ہر قسم دی نافرمانی، ہر قسم دی بدکاری، ہر قسم دے فعل دے اندر وہ خالق کائنات اپنے بندے نو پکڑ سکتا ہے۔ وہ دی کوئی طاقت ہے، وہ دی قدرت ہے، وہ دی بادشاہی ہے، انہوں کوئی روک نہیں سکتا، وہ دے اگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، انہوں کو کہہ نہیں سکتا۔ صرف اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی رحمت دے نال اپنے بندے نو یاد فرما دے کہ اللہ تعالی ساری نافرمانی نو نہیں دیکھتا، ساڑے گناہ نہیں دیکھتا، ساڑے عیباں نو نہیں دیکھتا، ساڑی بدکرداری نو نہیں دیکھتا۔ اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے۔ جدوں رب اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے پھر رحمت اور غضب دے اوتے غالب آ جاتی ہے۔ جس وقت وہ رحمت اور غضب تے غالب آتی ہے تے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نو پھر ٹائم دے دیتا ہے، اللہ تعالی اپنے بندے نو پھر وقت دے دیتا ہے کہ کسے وقت میرے دربار کے اندر التجا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میرے دربار میں جو کہ اپنے گناہ معاف کرا لے، سچے دل نال توبہ کر لے کہ اگر سچے دل نال توبہ کر گیا تو اللہ دے دربار میں بہت بڑا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، ساڑے عیباں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، اللہ ساڑے گناہ نہیں دیکھتا۔ اس خالق کائنات کی خاص کریمی ہے، وہ خالق کائنات کی خاص صفت ہے، وہ دی شان ہے کہ اپنے محبوب دے صدقے اپنی حضور دی امت اپنے محبوب دے امتی دے اتے ہمیشہ رحمتاں دی بارش فرماتا ہے۔ ورنہ ایک کتاب قرآن مجید اس چیز کی گواہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر شک کوئی نہیں، قرآن سب تو بڑی دلیل اور گواہ ہے کہ جنہ امتاں نے کسے نبی نو جھٹلا دیتا، نافرمانی کی تھی، اونا امتاں دی تباہی اور بربادی اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے درج فرما دیتی۔ اللہ نے ہر اس قوم دا، ہر اس بندے نافرمان دا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیتا ہے کہ جنہ قوماں نے میرے نال اور میرے نبی نال ٹکر لئی ہے، انہاں دا حال دیکھ لو ذرا قرآن دی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ جنہاں نے اس وقت اپنے نبی دی نو جھٹلایا، اپنی نبی دی گل نہیں منی، اپنی نبی دی گل نو تسلیم نہیں کیتا، آج دیکھ لو قرآن کے اندر درج ہے کہ وہ قومہ کس طرح تباہ اور برباد ہو گئی ہے۔ نوح علیہ السلام دی قوم دیکھ لو، قوم عاد دیکھ لو، قوم لوط دیکھ لو، ہر قوم دا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسی قوم بھی سی جس قوم نے نافرمانی گناہاں دے اندر ڈوبیا، انہاں دی شکلاں اللہ تعالیٰ نے باندر دی طرح کر دیا، رات نو ستے
صبح اٹھے انہوں نے شکلیں تبدیل ہو چکی سن، باندر بن چکے سن، صرف اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اور سن نبی دی نافرمانی کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزاواں دتیاں اس قوم نو، اور یہ سزا اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے درج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ حال پڑھ لو، دنیا کی اگر کسی خبر کو تلاش کرنا ہے تو اخبار نوائی وقت پڑھنی پڑتی ہے، اخبار جنگ پڑھنی پڑتی ہے، اخبار پاکستان پڑھنی پڑتی ہے کہ فلاں ملک کے اندر کی ہویا۔ اللہ تعالیٰ تاریخ کے اندر قرآن کے اندر آج ہزاروں سال پہلے جڑے واقعات نے اللہ اپنی کتاب کے اندر درج کر کے اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ جس قوم نے اپنی نبی کی نافرمانی کی تھی، جس قوم نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اپنے نبی کو جھٹلایا، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، وہ مٹ گئیاں، انہوں کی شکلیں تبدیل ہو گئیاں۔ تو اس واسطے اللہ تعالی ہمیشہ اگر او غضب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جباری اور قہاری کو غالب کرے کہ اسی اس دنیا دے اوتے چل نہیں سکتے، اس زمین تے چلنے دے قابل نہیں، ساڈے اعمال ہی اس قسم دے نے کہ ساڈا ہر عمل، ساڈا نیک عمل ہر ضائع ہو رہا ہے اور ہمیشہ ساڈا ہر قدم بربادی کی طرف جا رہا ہے، خیر دی طرف نہیں جا رہا، ساڈا قدم بربادی دی طرف۔ لیکن اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے کس طرح عطا فرما دیا کہ اسی سارے کاموں نہ قومانے کرنے ہیں، اسی نافرمانی بھی کرنے ہیں، اطاعت رسول بھی چھڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو یاد فرما رہے ہیں ساڈا ہر عمل اس قوم جیسا پایا جاتا ہے جنہاں قوماں تباہ ہو گئی ہیں، انہاں گناہاں دی سبب دے نال وہ گناہ میرے اندر بھی پائے گے، وہ گناہ تہاڈے اندر بھی پائے گے، لیکن انہاں دی شکل تبدیل نہیں ہوئی، لیکن اللہ دا عذاب نہیں آیا۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ تانوں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے ایک ٹائم لے کے دیتا ہے، ایک وقت لے کے دیتا ہے کہ میرے امتی نے یا اللہ جس طرح پہلے لوگوں کی شکلیں تبدیل ہوئیاں، میرے امت کی ایسی سزا نہ دے، میرے امتی نو مولا ایسی سزا نہ دے، میرے امتی نو گناہاں دے اندر نہ پکڑی، مولا اپنی رحمت دے نال یاد فرمائی۔ سرکار دے ہاتھ اٹھے اللہ نے ایسے قبول فرمائے اور قیامت تک اس امتی دے موت تک، قیامت تک اس امتی دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار وچوں اپنے محبوب نے حضور علیہ السلام نے اس امتی دے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا دیتا۔ جس وقت دروازہ کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار میں اتنا ٹائم مل گیا، اتنا وقت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تیری فریاد کو قبول کر لیا، میں تیری دعا کو قبول کر لیا، تیرا امتی گناہ کرے گا، ہر قسم کے گناہ وچ مبتلا ہوئے گا، اے میرے محبوب جس وقت میں اتنا انہوں زندگی دے اندر ٹائم دے دیتا ہے، اتنا وقت دے دیتا ہے کہ جس وقت بھی عمر دے کسے حصے دے اندر بھی آکے میرے دربار میں توبہ کرے گا میں انہوں معاف فرما دیا۔ یہ انعام کنے عطا کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کنے صدقے ملے ہیں؟ اے حضور علیہ السلام دے صدقے ملے ہیں، اے مدینے والے دے صدقے ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اتنا وقت دے دیتا جیسے کسی وقت بھی اللہ دے دربار میں فریاد کر کے اپنے گناہ دی معافی مانگ سکتے ہیں، اسی توبہ طائب کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے اگر آپ دا امتی پیران تو لگ کے سر تک گناہ دے اندر ڈوبیا ہوئے گا اور جس وقت میرے دربار میں جا کے سچے دل نال توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے امتی نو معاف فرما دیا، میں اپنے اس بندے نو معاف کر دیا گا۔ اور اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اکرام اور اتنا بڑا الاجر
کسے قوم نو نہیں عطا آیا جتنا اس قوم نو ملے. یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے. اج اسی نماز تو بھی دور، ذکر و ذکر تو بھی دور، اللہ دی یاد تو بھی دور، کیونکہ دنیا دے اوتے اسی اتنا کو اپنے آپ نو دنیا دے نال اتنا لگا لیا ہے کہ ساڈے کول ٹائم نہیں کہ اسی تھوڑا جہا وقت 10 منٹ نماز واسطے کٹ دیں. فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں بربادی ہے انہاں لوکاں دے واسطے، تباہی ہے انہاں لوکاں دے واسطے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے اپنی نمازاں تو بے خبر ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس فویل للمصلین جو فیل ہے ایک جہنم دی وادی دا ذکر فرمایا ہے. جہنم دے درجے نے دوستو، جنت دے بھی درجے نے، اس طرح جہنم دے بھی درجے نے. جتنے انسان دے کول گناہ ہون گے ایسی اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ دوزخ دے اندر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور جتنے بڑے گناہ ہون گے اتنی سخت سزا ملے گی، اور جتنی نیکیاں ہون گیا اللہ تعالیٰ اتنے درجے بلند فرمائے گا. جنت کو یہ کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت جنت ہے، جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے. اللہ تعالیٰ یہ درجہ بدرجہ یہ جنت محل بنائے کہ بندہ جتنی نیک عمل کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ انہوں درجہ عطا فرمائے گا. تو قرآن کے اندر فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے انہوں واسطے جنہیں لوگ نماز تے پڑھتے لیکن انہوں نے نماز کے اندر خشوع نہیں، انہوں نے نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں. نماز تے پڑھتے لیکن دل جوئی دے نال نہیں پڑھتے، نماز تے ادا کرتے لیکن محبت دے نال نہیں پڑھتے. انہوں نے نماز دے اندر خلوص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادت کے اندر خلوص ہونا لازمی ہے، ذکر کے اندر خلوص ہونا لازمی ہے. جس طرح دنیا دے کاروبار کے اندر خلوص ہے، دنیا دے ہر کام کے اندر خلوص ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد میں بھی خلوص ہونا چاہیے، اخلاص پایا جائے. جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا اس وقت تک تھوڑی ایمان، عبادت، ذکر قابل قبول نہیں ہوئے گا، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوئے گی اس وقت تک جب تک تھوڑے کو اخلاص نہیں ہوئے گا. اخلاص ہونا ضروری ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جہنم دی وادی یہ ویل ہے جنہی تو جہنم بھی پناہ مانگی. اور جو لوگ اپنی نمازاں تو بے خبر نے انہوں نے اس وادی ویل کے اندر سٹیا جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کو بے خبر. اور فرمایا الذین هم یراؤن، نماز سے پڑھتے لیکن زکات تے دین دے، نماز تے پڑھ دے، نیک عمل تے کر دے، جہاد تے کر دے، لیکن وہ دے اندر اخلاص نہیں ہوتا، دکھلاوا. الذین هم یراؤن، دکھلاوا ہوتا ہے، دکھلاوا پایا جاتا ہے. بچے انہوں نے اندر دکھلاوا پایا جاتا ہے. اگر دکھلاوا ہوئے گا تو نماز نہیں ہوگی، اگر دکھلاوا ہوئے گا تو حج نہیں ہوئے گا، دکھلاوا ہوئے گا تو حج نہیں ہوئے گا، نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. الذین هم یراؤن، اگر ریاکاری دکھلاوا ہوئے گا تو زکات قبول نہیں ہوئے گی، اگر ریاکاری دکھلاوا ہوئے گا تو روزہ قبول نہیں ہوئے گا. اسلام دیا 5 بنیاداں نے، اسلام دیا 5 بنیاداں نے. پہلی سب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام دی پہلی بنیاد کلمہ ہے، اسلام دی پہلی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
اسلام دی پہلی بنیاد کلمہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہے، اور دوسری بنیاد اسلام دی نماز ہے، کیونکہ نماز ادو پڑھی جائے گی جدو کلمہ ہوئے گا، روزہ ادو رکھا جائے گا جدو کلمہ ہوئے گا، زکوٰۃ ادو قابل قبول ہوئے گی جدو کلمہ ہوئے گا، حج ادو ہوئے گا جدو کلمہ ہوئے گا، یعنی سب تو پہلی بنیاد کلمہ شریف ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ اتنے نماز فرض ہو گئی، کلمہ پڑھیا تو پھر وہ روزہ فرض ہو گیا، کلمہ پڑھن والے کے اتنے زکوٰۃ فرض ہو گئی، کلمہ پڑھن والے کے اتنے حج فرض ہو گیا، لیکن زکوٰۃ اس بندے واسطے جنہیں کو طاقت پیسہ ہے، حج اس بندے واسطے فرض ہے جنہیں کو پیسہ ہے، لیکن نماز اسلام دی دوسرا رکن ہے، اسلام دی دوسری بنیاد ہے، زکوٰۃ تیسری بنیاد ہے، چوتھا روزہ ہے، اور پنجواں اسلام کی بنیاد حج ہے۔ آج کون ایدہ پانچ بنیادوں کو اگر بندہ پورا کرے گا، کلمہ پڑھن تو بعد وہ نمازی بھی بن جائے گا، وہ زکاتی بھی بن جائے گا، وہ حج کرن والا بھی بن جائے گا، اور روزے رکھن والا بھی بن جائے گا۔ جس بندے دے کول پانچ ارکان اور پانچ اسلام دیاں بنیاداں ہون گیاں تے او دے پورا مکمل طور تے مومن ہوئے گا، کیونکہ انہیں مکمل طور تے اسلام دی جو بنیاداں نے انہوں نے مضبوطی دے نال پکڑے آئے ہیں، وہ اپنی نماز ضائع نہیں ہون دے گا، کیونکہ کلمہ پڑھن تو بعد چار عمل جڑے نے قابل قبول ہیں۔ اگر وہ دیکھو ایمان دی دولت نہیں، کلمہ نہیں، تو پھر یہ چار اگر عمل کرے گا تو اللہ دے دربار میں چودہ کوئی عمل قابل قبول نہیں آئے گا۔ سب تو پہلے چار عمل کرن تو پہلے وہ دیکھو ایمان دی دولت ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، اور نماز تے پڑھ دے ہو، لیکن نماز یہ نہیں کہ آیا بندہ اللہ اکبر کے کھڑا ہو گیا، رکوع اور سجود کر لیا، اتحیات پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم پڑھیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، کہ سب تو پہلے ایک چیز ہے کہ جدو تسی اللہ دے دربار میں کوئی نیک عمل کرو تے وہ دے اندر اخلاص پیدا کرو، وہ دے اندر خلوص پیدا کرو کہ میں کس ذات دے سامنے کھڑا، میں اس وقت کس ذات دے سامنے کھڑا، اے نہیں کہ نماز ایٹھا ہوتا ہوندہ نہیں، نماز ایدہ نہ آئے نہیں، نماز دے تین جوز نے، زبان دنال اللہ دی حمد و ثنا پڑھنی، اور اپنے دل نو اللہ دے نال پورا اخلاص دے نال کھڑا ہو، اور تیسرا نماز دا جوز ہے کہ اپنے سارے بدن نو اللہ دے دربار میں جھکا دینا، اللہ دے سامنے جھکا دینا، یعنی زبانی طور تے بھی اور دلی طور تے بھی اور اپنی جسمانی طور تے بھی اللہ دے دربار میں اس طرح پیش کرنا کہ مولا کہ جڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں خالص تیری رضا واسطے پڑھ رہے ہیں، میں زکوٰۃ دے رہے ہیں خالص تیری رضا واسطے کر رہے ہیں، میں حج کر رہے ہیں خالص تیری رضا واسطے، یہ روزہ میرا تیری رضا واسطے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہر عمال تو پہلے ساڑھے نیت نو بجانا ضروری ہے، نیت دی دستک دینا ضروری ہے کہ سب تو پہلے اپنی نیت انما الاعمال بالنیات، کہ ہر انیک عمل دا دار و مدار تہاڈی نیت دے تے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ کس نیت دے نال ظاہری طور تے نماز بڑا اچھا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تیرا ارادہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ الذین هم یراؤون کہ ارادے نو ٹھیک کر لے،
اگر ارادہ ٹھیک ہے تو سار عبادت ہر نیک عمل اللہ دے دربار میں تیرا قبول ہو جائے گا. پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تعالیٰ نے اے جڑا اعلان فرمایا نا اے دے اتے اسی بڑے کمزور آئے دے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ جدوں گوانڈی کوئی ہمسایا کوئی چیز لین وچ واسطے آندا ہے, ماچس لین واسطے آندا ہے, بالٹی لین واسطے آندا ہے, سالن لین واسطے آندا ہے, اودوں اسی کی کرنے آنے ہون تے ختم ہو چکے سالن ختم ہو گیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سالن کوئی نہیں رہا, ساڑھے کر ماچس نہیں ہے, ساڑھے کر فلاں چیز نہیں ہے, یعنی اسی انہوں جواب دینے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسی عبادت کر رہے ہو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جدوں کوئی ہمسایا تو اڑے کار آندا ہے کوئی چیز منگن واسطے کوئی سوال کردا ہے کہ تسی انہوں آندے ہو ساڑھے کول کوئی شے نہیں ہے. یہ قرآن نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن نے منع فرمایا ہے کہ جو آئے جیڑی چیز تو اڑے کول موجود ہے برتن والی چیز استعمال جڑی کران دے اندر کر دے وہ چیز اگر دوسرا کار مانگدا ہے تے انہوں فوراً عطا کر دے. یہ قرآن دا فیصلہ ہے, میرا نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ جدوں آپ منگے تے انہوں دیو, اگر تسی نہیں دیندے تے تواڈیاں نمازاں کس کا, اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں نمازاں کس کا جے تسی نہیں دے دے چیزاں. تسی کار برتن واسطے اگر تواڈے ہمسائے کسی نے تواڈے کار دروازے تے آیا تواڈے کار آیا تے تسی انہوں عطا نہیں کیتی تے کس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آئے, صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فلاں عورت بڑی نمازی ہے, نماز پڑھ دی ہے, قرآن کی تلاوت کر دی ہے, قرآن بھی پڑھ دی ہے, روزے بھی رکھ دیے اور بڑی اس چیز کی پابند ہے, نماز بھی پڑھنی, قرآن کی تلاوت بھی کرنی اور روزے بھی رکھنے, عبادات کے اندر بڑی ہے. لیکن سرکار دی خدمت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ لیکن ہمسائے ہو دے تو بڑے تنگ نے, آنٹ گوانڈی بڑے تنگ نے, گوانڈی پریشان نے, نمازی تے ہے, عبادت گزار ہے, ساری چیزاں پائیاں جانیاں نے, نیک عمل بڑے نے, جنہیں سب تو بڑے اچھے عمل نے وہ بھی صورت میں پائے جاندے نے, لیکن لوگ ایدے تو بڑے تنگ نے. جو سنو میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فوراً فرما دیتا کہ عورت دوزخی. ان سرکار کے دے ہوتے مور دوزخ دی لا دیتی ہے, اللہ تعالیٰ تے ان جنت میں کدی بھی نہیں کھڑی, اللہ نے انہوں کدی بھی جنت نہیں دینی کیونکہ سرکار نے کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت دا فیصلہ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دے ہوتے رکھیا ہے. یعنی جو فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے کر دینا جنہوں کہہ دینا کہ جنتی ہے, اللہ نے نبی نے مور لا دینی ہے, اللہ نے انہوں جنت عطا فرمایا. لیکن سرکار نے فوراً ہی کہہ دیتا, نہ اودیاں نمازاں ویکھیاں, نہ اودے قرآن دی تلاوت ویکھی کہ حالانکہ تعریف کر رہے ہیں یا نبی اللہ اتنی نیک عورت قرآن پڑھ رہی ہے, نمازاں پڑھ رہی ہے, لیکن لوگ بڑے تنگ نے, لوگ بڑیاں گلاں. سرکار نے فرمایا وہ سیدھی دوزخ جائے. کتھے گئیاں نمازاں؟ قرآن آندا فوائل للمصلین, بربادی ہونا لوکاں واسطے جڑے بے خبر نے. کتھے گئی؟ لیکن ایک عورت کے متعلق کیا کہ یا رسول اللہ عورت نماز پڑھ دی ہے لیکن اینی عابد بھی نہیں, اینی تلاوت کرتی بھی نہیں, لیکن نیک عمل کر دی ہوگی, لیکن لوگ بڑے خوش نے, آنٹ گوانڈ عورتاں ہوگی بڑی تعریف کر دیا نے, وہ آگے دے او تے اینی عبادت ہی نہیں کر دی جنی اے عبادت کر دی ہے, اینا اسے قرآن بھی نہیں پڑھ دی جنہ اے پڑھ دی ہے. تو عبادات کے اندر بھی کمی, تلاوت کے اندر بھی کمی, نماز پڑھ دی ہے, لیکن اللہ دے نبی نے دن خدمت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دی آنڈ گوانڈ ہوتے تھے بڑے خوش نے. سرکار نے فرمایا وہ سیدھی جنت میں جائے,
وہ جنت میں جائے گی. یعنی نماز صرف یہ نہیں کہ اسی دوجے نو کھانا شروع کر دیں گے. اسی تے ایتھے کھلوتے ایک دوجے نو نہیں نال لاندے تے. سرکار نے فرمایا نا جوڑ کے کھلوو نماز جماعت وچ جڑے نے کٹھے ہو کے کھلوو. جدوں تسی جوڑ کے کھڑے ہووگے نا تواڈے اندر قدورت نہیں پائے گی, محبت پیدا ہوئے گی. تے اسی آنے پرا مار جے کسے نوں آکھے نا نال ہو تو اندر رسے پا رسے بن وہ ہی جانے. حالانکہ یہ حضور علیہ السلام دا ہر فرمان وہ دے اندر حکمت ہے, آپ دی ہر سنت دے اندر حکمت ہے. یعنی حکمت تو بغیر سرکار دا ایک عمل بھی نہیں ہے. جو بھی تسی عمل اختیار کرو گے حضور دا وہ دے اندر تو انہوں حکمت پائی جائے گی. ہر قسم دے عمل دے اندر سرکار دے ہر سنت دے اندر حکمت پائی جائے گی. دوستو یہی ساری زندگی ہے کہ اسی اپنی نماز دی پابندی کریے. زندگی دا کوئی پتہ کس وقت انہیں جواب دینے پتہ ہی نہیں لگتا. انہیں چنگا بھلا سی یار ایک تو لنگ کے گیا مینوں مل کے گیا چند لمحے تو بعد پتہ لگتا وہ ڈیتھ ہو گئی وہ فوت ہو گئی. تو ایسی وجہ ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے محمد توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.